أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 ہے۔ آپ حضرات کافی دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کے روز نئے نئے مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، جیسے کہ گزشتہ کل تاریخ کا بیان ہوا کہ پردے کے نزول کی تاریخ کیا ہے، اور آج جیسے بیان ہوگا کہ ستر عورت اور حجاب نساء میں کیا فرق ہے۔ ستر عورت بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی شرعی، طبعی اور فطری ضرورت ہے۔ شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس جگہ پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور انسان کی طبیعت کا بھی یہی تقاضا ہے اور فطرت کا کہ میری اس جگہ پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور جس کو عربی کے اندر اس سطر کو عورت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عورت کو کہتے ہیں، مؤنث ہو اس کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر وہ جگہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو عورت کہتے ہیں، اور فارسی کے اندر اور اردو کے اندر اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ تو سطر عورت یعنی انسان کا بدن کا وہ حصہ جس کا ہر ایک سے چھپانا فرض ہے، اور جس میں کسی بھی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنی شریعتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک آئی ہیں، اللہ کے رسول تک، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کے بدن کا وہ حصہ وہ ہر ایک سے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اب اس کے تعیین میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کے مقدار کہاں سے کہاں تک ہے، یعنی ناف بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں اس کی تعیین میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کہ بھئی کہاں سے کہاں تک ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کو چھپایا ہی نہ جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے نکالے گئے تو جنت کا جو لباس تھا وہ ان سے اتر گیا، جس کا ذکر مختلف آیتوں میں ہے۔ تو اس میں 8ویں پارے میں یہ جملہ ہے کہ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب لباس اتر گیا تو یہ دونوں کیا کرنے، لباس اتر گیا تو سطر کھل گیا، جب سطر کھل گیا تو کیا کرنے لگے، جنت کے پتے لے کر کے اپنے سطر پہ لگانے لگے کہ یہ چھپ جائے۔ تو یہاں پر یعنی انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ کوئی مجھے ننگا نہ دیکھے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ستر عورت، کہ انسان کے بدن کا یہ والا حصہ وہ ہر حالت میں اس کو چھپانا فرض ہے۔ اور نماز کے اندر اور اس کے اندر یہ والی بات بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو کھلا چھوڑ دو، یہ والی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل اندھیری رات ہے۔ کل پرسوں میں نے بات بتائی تھی کہ بالکل اندھیری رات ہے اور ایک آدمی کہتے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو نماز
بغیر کپڑوں کے پڑھتا ہے اور کپڑے موجود ہیں تو ایسی نماز بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کا دیکھنا کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کپڑا موجود ہے، آپ کو اس جگہ کو چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ ایسی نماز پڑھیں گے تو بالاتفاق نماز ناجائز ہے۔ ایسے ہی ایسی جگہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آدمی کہتا ہے کہ بھئی کسی نے دیکھا تو نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سطر کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھئی کسی نے دیکھا تو نہیں، دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا چھپانا ہی فرض ہے۔ اس کا ہر حال جیسے باوضو رہنا فرض ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، نئے سرے سے وضو کرے جا کر کے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ اگر سطر کھل گیا تو اس کی نماز گئی۔ یہ مسئلہ الگ ہے بالکل، اور اس کو الگ رکھنا چاہیے۔ کیا؟ سطر عورت کا مسئلہ، جو کہ انسان کے ابتدائی پیدائش سے لے کر کے اخیر تک جس میں کسی شریعت کا اختلاف نہیں ہے، اور جتنے جو شریعت والے نہیں بھی ہیں، یعنی جو شریعت والے نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے سطر کو کھلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اس سطر کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے حجاب نساء، عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے نہ آنا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ حجاب نساء عورت کو کہا جاتا ہے، نساء یعنی امراتن کی جمع ہے، عورتیں، حجاب ان کا باپردہ رہنا، ان کا غیر مردوں کے سامنے نہ آنا، ان کا غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنا۔ تو یہ والی بات کہ بھئی عورت غیر مردوں کے ساتھ جہاں اختلاط کا اندیشہ ہو وہاں عورت غیر مردوں کے ساتھ رہے گی کہ جی نہیں رہے گی، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی جیسے 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تو دیکھا وہاں پر کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، بالکل اللہ پاک نے اس کے جز کو بیان فرمایا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا تو وہ لپکتے ہیں کسی چیز کی طرف، تو وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، لپکنے سے روک رہی ہیں اور سامنے کھڑی ہیں تاکہ ہماری بکریاں ایسے لپکے نہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ دونوں لڑکیاں کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اب تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، دو باتیں ان بچیوں نے کہیں، کہنے لگی کہ چونکہ مردوں کا ہجوم ہے تو جب تک یہ رش ختم نہ ہو جائے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اس لیے کہ ہم ان مردوں کے بیچ میں گھس کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ان بچیوں نے یہ کہی کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ عام عادت کے اندر ایسے رش والی جگہ پہ عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا، جوان بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا، ہم تو جوان بچیاں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ والد صاحب جو ہمارے ہیں یہ ان کا کام تھا، وہ والد صاحب ہمارے شعیب علیہ السلام وہ کمزور ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے۔ یہ ان بچیوں نے یہ بات کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی پلائی۔ یہاں یہ بات صرف بتانے کے لیے قصہ سنایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی، یعنی اس شریعت میں بھی اور عام شریف خاندانوں کے اندر بھی عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہیں ہے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہیں ہے۔ یہ عام یعنی یہ آسمانی باتیں ہیں، حجاب نساء۔ یہ جو بات ابھی چل رہی ہے ہمارے رب نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔
اور ہمارا رب، یہ بات تھوڑی سی قانون والی بات ہے، ہمارا رب قرآن پاک کے اندر اگر پچھلی شریعتوں کی کوئی بات بیان کرتے ہیں اور ہمارے رب اس پر کوئی انکار نہیں کرتے کہ یہ تو وہاں تھا تم مت کرنا، ہمارے رب کوئی انکار نہیں کرتے، تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے رب آسمانی بات کسی بھی مذہب کی نقل کر رہے ہیں قرآن کے اندر، اور ہمارے رب نے یہ نہیں کہا کہ تم مت کرنا اس طرح، تو وہ ہمارے مذہب کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس پر میں ایک مثال دوں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ تورات کا بیان ہے 6 پارے میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے آسمان سے تورات اتاری، اس میں ہدایت کا سامان تھا، نور کا سامان تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اس تورات کے احکامات کا فیصلہ کرتے تھے پیغمبر، اللہ والے، بزرگان دین، علماء کرام، وہ یہودیوں کے سامنے فیصلے کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ کے غیر سے مت ڈرو۔ تو اسی تورات میں یہ اگلی آیت، اب یہ والی آیت اس سے اگلی آیت، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، ہم نے یہودیوں کے اوپر یہ حکم لاگو کیا کہ کوئی اگر کسی کو قتل کرے گا تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، کوئی اگر کسی کی ناک کو کاٹے گا تو اس کاٹنے والے کی ناک کو کاٹیں گے، کوئی اگر کسی کے کان کو کاٹے گا اس کاٹنے والے کے کان کو کاٹیں گے، کوئی اگر کسی کے دانت کو توڑے گا اس دانت کے توڑنے والے کے دانت کو توڑیں گے، اور کوئی اگر کسی کو زخمی کرے گا تو اس سے بدلہ لیں گے۔ اب یہ حکم سنا رہے ہیں اللہ پاک، اور یہاں اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے اے امت محمدیہ تم مت کرنا، تو یہ والی بات اگرچہ ان پہ لاگو تھی لیکن ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اب بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے مذہب، کیونکہ اس پر ہمارے فقہاء ایک اصول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پچھلی شریعتیں، عربی عبارت بھی مجھے یاد ہے اس میں، ہماری پچھلی شریعتیں جو ہمارے رب نے قرآن و حدیث کے اندر ہمارے نبی نے بیان کی یا ہمارے رب نے بیان کی، اور اللہ کی طرف سے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر یہ شعیب علیہ السلام کی جو بچیوں کا قصہ ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ کوئی عورت ایسی مکس نہیں رہے گی، اختلاط نہیں کرے گی، تو وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر بھی یہی ہے کہ کوئی عورت غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرے گی۔ اچھا، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ عورت غیر مردوں سے پردہ کرے، یہ حکم کب آیا؟ یہ 5 ہجری میں آیا، اور اس حکم یعنی پردے کا ایسا حکم نہیں تھا جیسا ابھی موجود ہے، وہ 5 ہجری میں آیا کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے سامنے، کوئی عورت سامنے نہیں آئے گی، اس کا وہ غیر مردوں سے پردہ کرے گی، آمنا سامنا نہیں ہوگا، آپ یہ دے دیں اور یہ لے لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ غیر محرم اس کی پھر اپنی تفصیلات ہیں، پھر اس کے اندر اس کے درجے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارا اگلا بیان ہوگا کہ اس کا پہلا درجہ، اس کا دوسرا درجہ، اس کا تیسرا درجہ، اس کا پہلا درجہ، اس کا دوسرا درجہ، اس کا تیسرا درجہ، وہ اس کے اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن یہ والا بہرحال حکم۔ اب یہ جو میں نے اتنی ساری بات آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے اندر 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ستر عورت بدن کا وہ حصہ جس کا پیدائش سے لے کر اخیر تک اس کا چھپانا، ابتدائی انسان سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، آخری انسان تک جس کا چھپانا ہر حالت میں فرض ہے، یہ الگ چیز ہے، اور عورت کا غیر مردوں سے پردہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ بات اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ اگر ان دونوں کو مکس کر لیں گے، ملا لیں گے، تو بہت سارے مسائل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں،
اور بہت ساری چیزوں کے اندر، احکامات کے اندر وہ آدمی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی کیا کرے. نہیں، وہ الگ چیز ہے. بدن کا وہ حصہ جو کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے وہ الگ چیز ہے. اور عورت کا غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا یہ الگ چیز ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گا. یہ الگ چیز ہے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ سطر کا وہ حصہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو، کھل گیا یا پہلے سے ہے اس نے کھولا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن عورت کا نماز پڑھ رہی ہے، عورت اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، نماز ہوگی، نماز ہو جائے گی. عورت کی یہ ہاتھ ہے دونوں اور وہ کھلے ہوئے نماز میں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. عورت کے دونوں پاؤں ہیں قدمین، اس کو ہاتھوں پر قیاس کر کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور چہرہ، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور چہرہ، اگر یہ کسی عورت کا نماز میں کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. اچھا، یہ جو عورت کے بال ہیں یہ سطر میں داخل ہے. اگر ان بالوں کا چوتھائی یا اس سے زیادہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے عورت اگر بالکل باریک لون کے دوپٹے میں، اور باریک دوپٹہ جس میں اس کے بال یوں چھلکتے ہوئے نظر آتے ہوں، تو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کے بال سطر میں داخل ہیں، اس عورت کی بال، لیکن اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اس میں نماز پر اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس چہرے کو غیر محرم مردوں سے چھپانا، اس کا کیا حکم ہے، وہ ہمارا آگے کا موضوع ہے. تو یہاں صرف آج کے درس میں اتنی بات سامنے آ گئی کہ ستر عورت الگ چیز ہے اور حجاب نساء کیا ہے، یہ الگ چیز ہے. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.